www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کے بارے میں، اللہ اللہ فی اصحابی، کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں. 2 بار فرمایا. میرے ساتھی، میرے وہ ساتھی جنہوں نے مجھے ایمان کی حالت پر دیکھا اور ایمان کی حالت پر دنیا سے رخصت ہو گئے، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے دیکھا، زیادہ دیر کے لیے دیکھا، لیکن ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں رخصت ہو گئے. یہ ہیں صحابہ کرام. ان کے بارے میں فرما رہے ہیں لا تتخذوہم غرضا من بعدی، ان کو ہدف تنقید مت بنانا، میرے بعد نشانہ مت بنانا. فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت رکھے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھے گا، کیونکہ صحابی تو میرے ہیں، تو جب مجھ سے محبت ہوگی تو میرے ساتھی سے بھی محبت ہوگی. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض کی وجہ سے بغض رکھے گا. اس کے دل میں اصل میں مجھ سے بغض ہے، اور نبی علیہ السلام سے جس سے بغض ہوگا اس کا تو ایمان ہی نہیں رہتا پھر. تو گویا بہت بڑے خطرے کی خبر دے رہے ہیں کہ صحابہ پر نشانہ بنانا، صحابہ کو تنقید کرنا، یہ اپنے ایمان کو رخصت کرنے کے برابر ہے. کیونکہ جب ان سے بغض ہے تو وہ گویا اللہ کے رسول سے بھی بغض ہو گیا. جو اکرام اللہ کے رسول کا ہونا چاہیے قلب میں وہ نہیں ہے. اگر اس درجے کا ہوگا تو پھر اس کی حالت یہی ہوگی کہ وہ صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنائے گا. یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہوگی، ان سے خطا ہی نہیں ہو سکتی، یہ ارشاد نہیں فرمایا. محفوظ تو ہیں وہ کہ اللہ کی طرف سے ایک خاص حفاظت ان کی ہے، معصوم نہیں ہے. عصمت نبی کو ہوتی ہے، غیر نبی کو عصمت نہیں ہوتی، چونکہ وہ نسبت اللہ کے رسول سے کرتا ہے اور اللہ کے رسول کو عصمت حاصل ہے. اس عصمت کی وجہ سے جو عصمت کا حصہ اس کو ملتا ہے اس کو حفاظت کہتے ہیں. تو یہ محفوظ ہیں. جب محفوظ ہیں تو تنقید نہیں ہونی چاہیے. گناہ ہوگا لیکن گناہ کس سے نہیں ہوتا؟ آپ اپنے گھر کو لے لیجئے. آپ کا گھر ہے، آپ ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کی ماں ہے، باپ ہے، آپ کے بچے ہیں. تو یہ 7-8 افراد کا ایک کنبہ اور خاندان ہے. لوگ کہتے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، محلے دار تعریف کرتے ہیں، ہم اتنے سال سے انہیں دیکھ رہے ہیں اچھے ہیں، تو سب انہیں اچھا ہی کہتے ہیں. لیکن یہ مطلب نہیں کہ اندر کچھ گڑبڑی نہیں ہے، خرابی نہیں ہے. اب اندر کسی وقت میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی، سخت لفظ گالی گلوچ کا نکل گیا زبان سے، تو چھوٹے بچوں کو باپ بھی بلا کے کہتا ہے کہ بیٹا دیکھو کسی کو بتانا نہیں، یہ بات بتانا نہیں کہ ابو نے یہ کہا تھا. ماں بھی کہتی ہے تم بھی مت بتانا، بیٹیوں کو بھی یہ مت بتانا کہ پاپا نے یہ کہا تھا یا ماما نے یہ کہا تھا. وہ کہیں گے بچے معصوم کیوں نہ بتائیں، کیا بات ہے، کہا تو ہے، بچہ تو سچ بولتا ہے. تو
تو آپ اسے کہتے ہیں دیکھو سمجھانے کے لیے، ڈانٹ تو سکتے نہیں اسے، اگر ڈانٹ دیا تو پھر تو ایک کو بتانا ہے تو وہ 4-5 کو بتا دے گا، پھر وہ رونا بھی شروع کرے گا، وہ تو بچہ ہے۔ پھر آپ اسے ایک بات سکھاتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے یہ بات بتائی تو لوگ کہیں گے کہ گڑیا کے ابو ایسے ہیں، بچی کو گڑیا کہتے ہیں پیار میں، کوئی بھی نام لے لیں فرض کریں، یا اگر تم نے یہ بات بتائی تو لوگ کہیں گے، بچے کا نام لے کر کہے گا باپ یا ماں کہ اس کا ابو ایسا ہے۔ تو گویا وہ بچے کو بتاتے ہیں کہ میری اور تیری حرمت ایک جیسی ہے۔ بچے کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ بچہ معصوم بچہ بھی کہتا ہے، پوچھیں آپ تم گندے ہو یا اچھے، وہ کہتا ہے میں اچھا ہوں۔ بچی سے ہی پوچھیں تم گندی بچی ہو یا اچھی بچی ہو، کہے گی میں اچھی بچی ہوں۔ حالانکہ وہ اچھے اور برے کا مفہوم بہت چھوٹے سے معنی میں سمجھتا ہے، زیادہ وسیع نہیں جانتا، علم اس کا محدود ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں اچھا ہوں۔ تمہاری ماما اچھی ہیں یا بری ہیں؟ کہتے ہیں اچھی ہیں۔ اور بابا؟ کیونکہ ماں باپ نے سکھا دیا کہ تیری اور میری حرمت ایک ہے، اگر تم نے ہمیں برا کہا یا تم نے کسی کو گھر کے فرد کو برا کہا تو یہ ہم پر برائی آئے گی۔ تو اب وہ بچہ کسی کو برا نہیں کہتا گھر کے فرد کو کہ یہ میرے امی پر الزام آئے گا، یہ میرے پاپا پر الزام آئے گا، اور آپ اسے سمجھا دیتے کہ یہ اگر تم نے بتا دیا ابو نے کہا تو لوگ کہیں گے کہ گڈو کے ابو ایسے ہیں، تو وہ کہے گا ہاں یہ بات ٹھیک، اب وہ نہیں بتائے گا۔ چھوٹا سا گھر جس میں ہر قسم کے عیب بھی موجود ہیں، گناہ موجود ہیں، لیکن باپ اپنے بیٹے کا عیب بار نہیں بتاتا کہ اس کا عیب میرا عیب ہے، بیٹا باپ کا نہیں بتاتا کہ باپ کی حرمت میری حرمت ہے، اور اس حرمت کی حفاظت کے لیے سب کچھ کرتا ہے، سارے جتن کرتے ہیں، اس کے لیے لڑنے مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی وہی بات اتفاقاً کہہ دے اس کے باپ یا اس کی ماں کو، ویسے ہی زبان سے نکل جائے کسی کے جو ان میں عیب ہے اور ان کو نہیں پتہ تھا نکل گیا، کنجوس ہے، گلیر ہے، پتہ بھی نہیں تھا نکل جائے، اور اسے پتہ ہے بیٹے کو بچے کو کہ ہاں میرے ماں باپ میں عیب ہے، پھر بھی لڑنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، تم نے کیوں کہا، میری ماں کو کنجوس کیوں کہا، لڑے گا یا نہیں لڑے گا، چھوٹا ہو تو بھی بڑا ہو تو بھی۔ تو ماں باپ جن کی عزت حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہے، اور آخرت کی نجات اور شفاعت صحابہ کے صدقے اور طفیل میں ہوگی، تو ان کی حرمت کو تو ہم نشانہ بنائیں، اور اپنے گھر کی حرمت کو ہم جان پر کھیل جائیں، اس کے لیے مال بھی خرچ کر دیں، جان بھی خرچ کر دیں، وسائل بھی خرچ کر دیں، اس کو بہت عزیز جانیں، اور صحابہ کی حرمت کو عزیز نہ جانیں۔ حالانکہ اگر وہ غلطی کر لے گا تو ایمان خطرے میں نہیں پڑے گا، بری بات ہوگی، گناہ ہوگا، بدتمیز کہیں گے لوگ، سب کچھ بد اخلاق کہیں گے، لیکن صحابہ کی حرمت پہ اگر آنچ آ گئی تو ایمان خطرے میں ہے۔ تو صحابہ ایسے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہو، آپ ان کے باپ ہیں، آپ ہمارے بھی باپ ہیں، کیونکہ جو ماں باپ کو ہم سے محبت ہے اس سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے ہے۔ ایسا وقت آ سکتا ہے کہ ماں باپ میدان حشر میں کہیں کہ تو جان باپ سے، اور باپ بیٹا باپ سے کہ ابا جان آپ جانیں، مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ آئے گا وقت، قرآن پاک میں آتا ہے یوم یفر المرء من ابیہ و امہ و بنیہ، ایک دوسرے سے، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، کہے گا نہیں اپنی نہ بیٹا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماں کی بھی پڑی ہوئی ہوگی، اس بیٹے کی بھی پڑی ہوگی، اور آپ جنت میں نہیں جائیں گے انہیں لے جائے بغیر۔ ماں چلی جائے گی، باپ چلا جائے گا، بیٹا چلا جائے گا، بیٹی چلی جائے گی،
ماں کو دیکھتے ہیں کہ جہنم میں ہے تو وہ کچھ نہیں، وہ چلا جائے گا جنت، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے کنارے پر پہنچ جائیں گے کہ میں نے اس کو نکالنا ہے اور اسے نکالے بغیر میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو ان کے ساتھی اور صحابہ، تو اس باپ کے لیے جس کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جو ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ قیمتی، صحابہ اسی لیے کہا کرتے تھے جب بات ہوتی تھی فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ جب کوئی بات کرتی صحابیات بھی تو میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو فرمایا کہ صحابہ کو مت کہنا کچھ، یہ نہیں کہ صحابہ سے غلط ہوتی ہے، لیکن غلطی کا چرچا کرنا کہاں عبادت آیا؟ غلطی کو درگزر کرنا، دبانا، یہ آتی ہے اچھی چیز، اس کا چرچا کرنا تو اچھی چیز نہیں ہے۔ اور وہ بھی صحابہ سے اگر ہوتی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے اور ہوئی ہیں، لیکن انہیں وہ غلطیاں خدا نہ خواستہ کوئی دنیا کی محبت میں نہیں ہوئی، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، ظالمانہ اسے قتل کر دیا، اسے قتل کر دیا، اس کی زمین دبا لی، اس کی زمین جائیداد ماری، ایسی چیزیں نہیں ہیں صاحب، دنیا کے طمع اور لالچ میں نہیں ہیں۔ لیکن جو غلطی ہوئی اس پر جو ندامت اور اس پر جو توبہ صحابہ نے کی ہے، وہ ہے عمل کے، وہ دیکھنی ہے۔ تو اب جب آپ کے سامنے صحابہ کی کوئی غلطی بتائے تو آپ کان بھی نہ دھریں، آپ یہ دیکھیں کہ اس غلطی کے بعد صحابی نے کیا کیا۔ اس غلطی کے بعد صحابی کا ایسا عمل سامنے آئے گا کہ ہر آدمی شرما جائے گا کہ اس جیسی ندامت میں نہیں کر سکتا، اس جیسی توبہ مجھے نہیں آتی کرنی، اس جیسی حسرت اور اس جیسی ندامت اور ایسی استغفار، کیسی شاندار استغفار تھی اس صحابی کی، میں تو نہیں کر سکتا۔ تو گویا اب صحابی کی غلطی کو اچھالنا ہے یا صحابی کی استغفار کو اچھالنا ہے؟ اس کی استغفار کا چرچا کریں گے، اس کی ندامت کا چرچا کریں گے کہ غلطی پر ایسے نادم ہوا، کسی کو دکھ یا تکلیف اگر ان سے پہنچی تھی تو اسے ایسے جا کے اس نے راضی کیا، ایسے اس کے پھر آئندہ اپنے حقوق ادا کیے، پھر اس طرح ان کا خیال رکھتا رہا۔ تو یہ ہے صحابہ کی شان۔ تو ایسا آدمی کہ اس سے اگر کسی کو تکلیف پہنچے اور وہ پھر اس پہ فوراً معافی مانگ کر ساری زندگی اس کی تلافی کرتا رہے تو وہ قابل تعریف ہے یا قابل مذمت ہے؟ تو صحابہ کی اگر خطا ہے بھی تو وہ اس نوعیت کی ہے جس نے اس کو 4 چاند لگا دی اس کی تلافی نے، جو انہوں نے کی بعد میں۔ تو ہر صحابی واجب الاحترام ہے، ہرگز صحابہ کے بارے میں تنقید بالکل گوارا نہ کریں۔ بڑا سے بڑا عالم، علامہ، مفتی، ولی، بزرگ اگر صحابی پر تنقید کر دے تو یہ بات پلے باندھ لیں کہ وہ ولی نہیں، وہ عالم نہیں، وہ بزرگ نہیں، اس کی بات ہرگز مت سنیں۔ اسے روک سکتے ہیں تو روک دیں، نہیں روک سکتے تو کم سے کم اٹھ کر چلے جائیں، بات مت سنیں اس کی۔ کیونکہ گھر کی عزت ماں باپ کی عزت سے ہے، جیسے بچے کو سکھا رہے ہیں کہ غلطی بھی نہ بتانا۔ تو ہمارے ایمان کی عزت، ہمارے دین کی عزت، ہمارے اسلام کی عزت، ہمارے قرآن کی عزت، ہماری حدیث کی عزت، ہماری فقہ کی آبرو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہے۔ اگر ان پر حرف آ گیا تو قرآن بھی مشکوک ہو جائے گا، حدیث بھی مشکوک ہو جائے گی، فقہ بھی مشکوک ہو گئی، حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ہر چیز مشکوک ہو گئی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کو ہرگز تنقید کا نشانہ مت بنانا اور نہ کسی کو بنانے دینا۔ تو یہ ہماری شان ہے صحابہ، ہماری آن ہے صحابہ۔ صحابہ دنیا میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی سی ہے۔
جس کی بھی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے، نجات ہو جائے گی۔ تو اتنا بڑا تو کوئی آدمی اپنے اگر ماں باپ، اس کا باپ بھی ولی درویش ہو تو باپ کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ کیا پتہ وفات کے وقت کیا حال ہو، اور کیا پتہ اللہ کے ہاں میرے باپ کا کیا مقام ہے، معافی کرے گا یا پکڑ کرے گا۔ لیکن صحابہ کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں یہ بات کیونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دی، اور اللہ کے رسول کے کہنے کا مطلب ہے اللہ نے کہہ دی، گویا اللہ کو پسند ہے یہ جماعت صحابہ۔ اللہ ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے، چاہے وہ انصار ہوں، چاہے مہاجرین ہوں، چاہے بڑے ہوں، چاہے چھوٹے ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ مرد ہوں، صحابی ہوں یا صحابیات، سب واجب الاحترام۔ اللہ ان کا ساتھ ہم سب کو نصیب فرمائے، ان کی محبت عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔